بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ذمہ دار۔ انسان دنیا میں جتنا دیندار بنے گا اتنا ہی خدا سے فائدہ حاصل کرے گا، اور جتنی محنت کرے گا اتنا ہی دیندار بنے گا۔ اور دین یہ ہے ہر کام صحیح یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کیا جائے۔ دو محنتیں ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے۔ ہدایت یہ ہے چیزوں سے زندگی بننے کا تخیل نکل جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بن جانے کا وجدان آ جائے۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہماری محنت سے کھیتی سے اناج حاصل ہوتا ہے، جس سے پیسے ملیں گے اور پھر ہمارے تقاضے پورے ہوں گے۔ یہ ضلالت ہے۔ ہدایت یہ ہے اس کا یقین کامل یہ ہو کہ میں قرآن وحدہ لا شریک لا کا کلام پڑھوں گا تو اللہ میری حاجت اور تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ہدایت کے نتیجے میں دین آتا ہے۔ جب ہدایت ملے گی پھر وہ یہ عمل میں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھے گا، چاہے اس میں کتنا ہی نقصان نظر آئے۔ ہدایت لینے کے لیے ایک محنت ہے، دوسرے دین لینے کے لیے جیسے پہلے ایک محنت سے مال حاصل کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس مال کو بازاروں میں پھر کر خرچ کر کے چیزیں حاصل کی جاتی ہے، اور گھر میں ان چیزوں پر محنت کر کے منافع حاصل کیے جاتے ہیں۔ پہلے مال حاصل کرنے پر محنت، پھر اس سے حاصل کردہ چیزوں پر محنت ہے۔ بس ہمارا یقین تمام چیزوں سے ہٹ کر طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیابی ملنے پر یقین ہو جائے۔ اور جب ہدایت یہ ہے اس وقت تک اعمال صالح پر چلنا مجاہدہ ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد پھر عمل پر چلنا مجاہدہ نہیں۔ ان اعمال کے فائدے منافع تو سامنے آ چکے ہوں گے۔ ہدایت سے قبل تو صرف ان کے کہنے پر بغیر کسی فائدے کے نظر آئے عمل کرتے جاتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد انسان خود بخود اعمال میں لگا رہے گا، جیسا کہ مال مل جانے کے بعد وہ چیزوں میں آج تک رہا ہے۔ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال محنت کے ہیں کہ اعمال مسجد کے دنیا میں پھیلنے کے لیے محنت کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ ان عمل پر چلنے سے تمہارے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ جیسے تم تجارت و زراعت پر محنت کرتے ہو، ان سے مال ملنے کے یقین کے ساتھ ہے، ایسے ہی ذکر، دعوت، خدمت، نماز، نفل، فرض پر نصرت ملنے کا خدا سے یقین ہو۔ ان اعمال کو کرو، پھر ساتھ ساتھ دعا کرو۔ ہدایت کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو دل کا وجدان ہے۔ جیسا یقین چیزوں پر ہے ویسا ہی اعمال پر آ جائے۔ کسی کے جیب میں 50 روپے ہوں تو وہ کپڑے پھٹ جانے پر کہے گا کہ فکر نہیں، جیسا میرے جیب میں پیسے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ بھوک لگنے، پیاس لگنے، مکان بنانے وغیرہ وغیرہ پر کہے گا۔ ایسے ہی اعمال ہمارے پاس ہیں اور نعمتیں خدا کے پاس ہیں، اور وہ اب دینے میں ان طور پر دکان، زراعت، ملازمت وغیرہ کا پابند نہیں۔ تمہارے پاس اس سے لینے کے بہت سے اعمال ہیں۔ اس ہدایت کے لینے کے لیے کچھ اعمال اللہ نے مسجد میں رکھ دیے ہیں۔ ہدایت کا سلسلہ وہاں بیان ہونا، جنت، عذاب، نار، علوم نبی میں مشغول ہونا کے علم میں بھی اصل قرآن و حدیث کی ترتیب ہے۔ بقیہ تمام علوم صرف احزل سری ہیں۔
سیڑھی سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتے جو چھت پر ٹھنڈی ہوا وغیرہ کے ملنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ صرف ذریعہ عمل اصل نہیں، ان علوم کا حاصل سمجھنا مرکب ہے، ناسمجھی مرکب ہے۔ اگر 10 سال خوب محنت کر کے جو قرآن اور حدیث کے معنی سمجھے، وہ معنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے دین لوگ بھی سمجھتے تھے، تو وہ کلام کی بلاغت، فضاحت، عظمت سمجھ گئے تھے، لیکن کیا کرنا ہے یہ نہ سمجھا۔ لہذا انسان میرے ذمے کیا ہے جب تک نہ سمجھے تو اسے کچھ حاصل نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔